چلیے اب یہاں پر ایک آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سوال تھا، سوال یہ آیا تھا کہ بھئی قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کیسا بخشا جائے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو قرآن بخشنا کا کیا مطلب ہے کہ جو مرحوم رہتے ہیں، ہمارے جو بھی گزرے ہوئے جو مرحوم رہتے ہیں، ان کے نام پر کوئی بھی جو ہے عمل کیا جاتا ہے، جیسا فار ایگزامپل قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پڑھتے وقت یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن میں جو پڑھ رہی ہوں اس کا جو اجر ہے وہ فلاں ہمارے جو بھی والدین ہیں، ہمارے دادا ہے، دادی ہے، جو بھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن بخشنا کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ عمل تو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا، نیت بھی بہت اچھی ہے کہ بھائی ان کو جو ہے فائدہ ہو جائے، ان کو جو ہے چیزیں پہنچ جائیں. پر اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر نیت اچھی ہے، جہاں پر بہت اچھی سوچ کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے، تو وہاں پر یہ طریقہ بھی کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے؟ تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی حدیث جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کی کنٹینیو ہوتی ہے، اور وہ کل ہم پڑھے تھے، صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے، نفع بخش علم ہے جو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ہوتی ہے. تو اب صدقہ جاریہ تو وہ اپنی زندگی میں خود کر کے جائے گا، کوئی بھی اچھا کام کر کے جائے گا، کوئی بھی جو ہے مسجد بنا کر جائے گا، جو بھی عمل تھا وہ اس کو کنٹینیو ہوگا. اب دوسرا ہے جو جس میں آپ اور ہم آتے ہیں زمرے میں، جس میں آپ اور ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نیک اولاد جو دعا کرے. تو اب اگر ہم جو ہے اپنے والدین کے لیے قرآن بخشنا ہے تو سب سے پہلا حکم قرآن کا ابھی ہم دیکھیں گے، پر سب سے پہلا حکم جو ہم کو یہاں پر یہ حدیث سے مل رہا وہ یہ ہے کہ ہم کو ایک تو ہم کو نیک بننا ہے پہلی چیز، کیونکہ نیک اولاد ہے نا، کنڈیشن نیک اولاد ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم کو نیک بننا ہے. اگر ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا، ہمارے کوئی بھی رشتے دار کا انتقال ہو گیا، تو اب یہاں پر خاص طور پہ والدین کا، تو ہم اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہ رہے تو ہم کو سب سے پہلے ان کے لیے ہم کو نیک بننا ہے، اپنے آپ کو دین سے جوڑ لینا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لینے کا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اچھائی سے جوڑ لینے کا ہے، پہلی چیز. دوسرا چیز ان کے لیے خوب کثرت سے دعائیں کرنے کا ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی اولاد دعا کرتی ہے نا اپنے والدین کو، تو ان کے جو ہے برزخ میں جو درجات بلند ہوتے ہیں، یا قیامت میں درجات بلند دیکھے گا تو وہ پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ برزخ میں یہ جو درجات بلند ہو رہے ہیں، میرا عذاب کم ہوتے جا رہا. ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خاصہ کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کم ہوتے جا رہا، یا پھر جو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہے اس میں اضافہ ہوتے جا رہا. تو یہ کیوں ہو رہا اللہ تعالیٰ؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ فلاں تمہاری جو بیٹی ہے نا، نام سے بتائیں گے اللہ تعالیٰ، فلاں جو تمہاری بیٹی ہے نا، تمہارے وہ جو فلاں وہ ہے نا، انہوں تمہارے لیے دعا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، آٹومیٹکلی ہماری جو دعا ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں، ان کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہے، نفع بخش علم جو انہوں نے اپنی زندگی میں دے کر گیا. اب نفع بخش علم میں جو ہے وہ بھی تربیت آتی ہے جو ایک جو ہے والدین اپنی اولاد کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اولاد کو اچھا علم دیے، یعنی کہ اللہ کا علم دیے، رسول کا علم دیے، آخرت کا ڈر پیدا کرے، تو وہ جو نفع بخش علم ہے، اب اس کے اوپر جب تک اولاد عمل کرتے جائیں گی، یعنی کہ نماز کو تعلیم دی اپنے ہمارے والدین، اور اب ہم نماز پڑھے نا، تو اس کا آٹومیٹکلی ثواب اس کو پہنچ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا آلریڈی جو ہے سیٹ کردہ ہوا نظام ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے خود بخود پہنچے گا. آپ نماز کے بعد آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ میاں میں یہ جو نماز پڑھی نا میرے مما کو پہنچا دیجیے، میرے ابو کو پہنچا، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہو یا وہ انتقال کر گئے ہوں، دونوں بھی طریقے سے بھی اگر ہوں تو ان کو اس کا اجر ملے گا. آپ بولے، اگر آپ ان کے یہ بولے نا، اللہ تعالیٰ یہ جو میں نماز پڑھی نا اس کا اجر میرے مما کو بالکل نہیں دینا، اللہ تعالیٰ صرف میرے کو دینا، آپ روکیں گے بھی نا تو وہ بات رکنے والی نہیں ہے. وہ اجر خود بخود پہنچ جاتا آپ کی امی کو، آپ کے ابو کو خود بخود پہنچ جاتا، زندہ رہو یا مرحوم ہو، دونوں بھی شکل میں خود بخود پہنچ جاتا. نہ آپ کے روکنے سے رکتا، نہ آپ کے دینے سے جاتا. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آ رہا؟ نہ آپ کے روکنے سے رکتا، نہ آپ کے دینے سے جو ہے جاتا. وہ آٹومیٹک جو ہے نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے. تو دعا پہنچتی ہے، پھر آپ کو آپ کے والدین آپ کی اچھی تربیت کرے ہوئے ہیں تو آپ کے اپنا جو عمل ہے وہ پہنچتا ہے. اچھا، اب وہ تربیت میں جو ہے آپ کے والدین آپ کو جو ہے قرآن بھی سکھائے. ٹھیک ہے، آپ کے والدین کیا کرے، آپ کو قرآن سکھائے، یا خود نہیں سکھائے تو کسی مول صاحب کو رکھ کر جو ہے سکھائے، پیسے دے کر سکھائے، اس کے لیے کوشش کرے، آپ کو ترغیب دلائے کہ بیٹے پڑھتے رہو قرآن، بیٹے پڑھنا چاہیے آپ کو قرآن. تو یہ جو والدین جو آپ کی اچھی تربیت کرے ہوئے ہیں، جو آپ کے دین میں کنٹریبیوشن، اور خاص طور پہ قرآن میں کنٹریبیوشن، کیونکہ سوال قرآن کا ہے، تو اب جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے نا، تو آپ چاہے رمضان میں پڑھو، چاہے آپ غیر رمضان میں پڑھو، چاہے آپ پوری کمپلیٹ قرآن کمپلیٹ کرو، یا آپ صرف ایک سورہ فاتحہ یا سورہ ناس اور فلق پڑھ لو، اگر آپ کے والدین اس کے اندر ریسپانسبل ہے تو پھر آپ کے والدین کو اس کا بھی ثواب آٹومیٹکلی پہنچ جاتا. آپ کے روکنے سے نہیں رکتا، آپ کے پہنچانے سے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، وہ خود بخود چلے جاتا، آپ کو اس
کا جو ہے کوئی روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو میں قرآن پڑھی نا اس کا ثواب میرے مما کو دو یا ابو کو دو, نہیں, وہ خود بخود چلے جاتا, ان کو بھی جاتا, آپ کے جو ٹیچر ہے جو ان کو سکھایا ان کو بھی جاتا, اگر آپ کے نانی دادی اس میں انوالو تھے تو ان کو بھی جاتا, ٹھیک ہے, آپ کے سسرال والے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ترغیب دلا کے جو ہے دین میں لگے تو ان کو چلے جاتا, جو بھی آپ کے اس میں ذمہ دار رہے, والدین کے علاوہ بھی کوئی ذمہ دار رہے تو ان کو خود بخود جو ہے وہ ثواب چلے جاتا, آپ کے روکنے سے نہیں رکتا. ٹھیک ہے, تو اب کیا سمجھ میں آ گیا اس سے کہ اگر آپ کے والدین اس میں انوالو تھے تو آپ کا جو ثواب ہے قرآن کا وہ خود بخود چلے جاتا. اب رہی بات یہ جو طریقہ آج رائج ہے, ٹھیک ہے, آج جو طریقہ رائج ہے جس کے اندر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور پورے مکمل قرآن کو پڑھتے ہیں, پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپلیٹ کر کے ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ وہ پتہ نہیں بخشنے کا ایک پورا ایک طریقہ ہے, بہت ہی جو ہے آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, جو بھی طریقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان کو فلاں کو پہنچائیے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ طریقہ جو انداز جو استعمال کیا جاتا ہے یہ طریقہ غلط ہے, کیونکہ ہمارے کو ایسا بولنے کا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیے یہ جو پروسیجر ہے نا, یہ جو پروسیجر ہے وہ غلط ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. کیا ہے یہ پروسیجر غلط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طریقہ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں آپ کی کئی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے کئی نہیں مطلب 2 ازواج مطہرات کا, اور آپ کی 3 بیٹیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے آپ جو ہے انتقال ہوا. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ جس کو آپ بہت چاہتے تھے, آپ کے دوست تھے, انہوں شہید ہوئے, اور اس کے علاوہ جو ہے کئی اور, جیسا جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا نا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آج مجھے جو ہے کس بارے میں خوشی ہے, خیبر کے فتح کی یا جعفر کے جو ہے لوٹنے کی, اتنا چاہتے تھے, انہوں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے شہید ہو گئے. تو اب جتنے بھی لوگ اور کئی صحابہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے, آپ اپنی بیوی کے لیے, بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ, زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ, کسی کے لیے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن پڑھا اور ان کے لیے بخشا. کسی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو حافظ, آپ تو قرآن کے سب سے پہلے حافظ ہیں, آپ کے پاس کیا قرآن نہیں تھا, اور پھر جو ہے آپ کتنا چاہے قرآن نہیں پڑھ کے بخش سکتے تھے, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں بخشا, کوئی بیٹی کو نہیں, کوئی بیوی کو نہیں, کوئی صحابی کو نہیں, کوئی رشتہ دار کو نہیں, کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ آپ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا ہے, غلط جگہ پر دروازہ کھٹکھٹا رہے, جہاں پر کھلنے والا نہیں ہے. اب جیسا فار ایگزامپل اگر آپ اے ٹی ایم کی مشین کے پاس جائیں اور اے ٹی ایم کے پاس جا کر جو ہے آپ کارڈ الٹا ڈالیں, حالانکہ کارڈ ہے وہ, ٹھیک ہے, پر آپ کارڈ الٹا ڈالیں, پیسے نکلتے کیا, بولیے, پیسے ہرگز نہیں نکلتے. آپ لٹک جاؤ پورا, آپ بھیک مانگو, آپ دعا کرو, آپ جو ہے اس سے گڑ گڑا, اس سے اللہ پلیز نکال دے, تھوڑے پیسے نکال دے, اللہ سے مانگو, اے ٹی ایم سے, دونوں بھی نہیں نکال کے دے سکتے, نعوذ باللہ. یعنی کہ اس طریقے سے نہیں, میں یہ بتا رہی ہوں کہ غلط طریقہ, ٹھیک ہے, غلط طریقے کی بات کر رہی ہوں میں. تو اسی طریقے سے جو بھی عمل ہوتا ہے نا, ہمارا بھی اسلام کا جو طریقہ ہوتا ہے, جو عمل ہوتا ہے, اگر اس کا طریقہ صحیح رہا, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, ورنہ وہ عمل نہیں قبول ہوتا. نعوذ باللہ, آپ بخشنے کے چکر میں نہ آپ کی قرآن قبول ہوں گی نہ وہ ثواب ان کو ملے گا. یہ بہت خطرناک بات ہے. پوری محنت سے پورا رمضان بعض لوگ کیا ہے قرآن پڑھتے ہیں اور آخری ٹائم پر جو ہے اس کو پورا جو ہے پانی میں ڈال دیتے ہیں. تو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو اس کا اجر ملے, نہ جو ہے وہ پہنچنا جس کو پہنچا رہے ان کو اجر ملے. تو اس کے بدل آپ یہ کریے کہ ان کے لیے دعا کریے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, نہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے, کیونکہ صحابہ اکرام کے پاس اگر آپ غور کریے تو مال کم تھا, قرآن زیادہ تھی. کیا تھا؟ مال بہت کم تھا ان کے پاس, مال نہیں تھا ان کے پاس, قرآن بہت زیادہ تھی. انہوں چاہے تو جو ہے صدقے کے بدلے قرآن ہی پہنچاتے جاتے تھے, چاہے تو اپنے مرحوم کو صدقہ نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن پہنچاتے بیٹھتے تھے, جتنا چاہے اتنا قرآن پہنچاتے. پر کوئی صحابی سے قرآن پہنچانا ثابت نہیں ہے, کوئی صحابی سے ثابت نہیں. تو نہ نبی کا طریقہ ہے, نہ جو ہے ہمارے جو ہے صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. اور پھر کیا ہے کہ دیکھیے, غور کریے, قرآن زندوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. قرآن پڑھ کے بخشنے کے لیے نہیں ہے, زندوں کے لیے, ہدایت کے لیے. اور جب انہیں زندہ تھا, وہ جو مر چکا ہے انسان, جب انہیں زندہ تھا تو اس کے لیے بھی ہدایت تھی, اور آج ہمارے لیے بھی ہدایت کیا ہے, آج ہمارے لیے بھی. پر آج ہم اس کو کیا کریں, بخشنے کا طریقہ. اور نعوذ باللہ اتنے غلط طریقے آج ہمارے جو ہے موجود ہیں. یہ تو رمضان میں تو قرآن بخشنا الگ چیز ہے. ایون جیسا ہوتا نا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو فوری جو ہے لوگ کو جمع کیا جاتا ہے اور لوگ بیٹھ کر وہاں پر قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا اجر جو ہے وہ مرنے والے کو ملے گا, میت کے پاس جو ہے بیٹھ کر پڑھتے ہیں. کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں اس سے ایک سٹیپ آگے, بھائی جلدی جلدی قرآن بخشانے کا 10 12 15, تو پھر کیا کرو, مدرسے سے جو ہے کچھ بچوں کو بلا لو, حافظوں کو بلا لو, اور وہ پڑھتے جائیں گے. اور پھر جو ہے ماشاءاللہ سے 3 قرآن جمع ہو گئی, 4 قرآن جمع ہو گئی, اور پڑھتے جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ وہ پڑھنے والے کتنا کیسا پڑھے,
صرف یہ سوچ کے پڑھے کہ بس اس کو ختم کرنے کا ہے. اور پھر بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے نا, ہم بھی اپنے بچپن میں جو ہے یہ عمل کر چکے ہیں, نوز باللہ, اللہ معاف کرے, کہ کس طریقے سے قرآن اب جو ہے جیسا پڑھنا ہے تو کیا کرتے, ایک پیج تم پڑھو, ایک پیج تم پڑھو. قرآن کو ڈیوائڈ کیا جا رہا, نوز باللہ, کہ ایک پیج یہاں پر جو ہے ایک بندہ ایک پیج پڑھ لیتے بیٹھتا, اس کے بعد جو ہے اور ایک جو ہے بندہ دوسرا پیج پڑھ لیتے بیٹھتا. آپ سوچیے کیا یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے, کیا ہے یہ طریقہ. اور پھر کیا کرتے ہیں, پاروں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ بعض وقت جو ہے کچھ سورہ ایسے ہے جس کی شروعات ایک پارے میں ہے اور پھر اس کے بعد آگے کی کنٹینیوشن ہے, بیچ میں سے آیت کنٹینیو ہو رہی. بھائی آپ ایسا پارے کو ڈیوائڈ کر رہے, بھائی تم پارے یعنی کہ تمام جو ہے تم ایک پارا پڑھو, تم ایک پارا پڑھو, تم ایک پارا پڑھو. نہ کوئی صحیح طریقے سے تلاوت ہو رہی, نہ اس کے اندر غور و فکر ہو رہا, نہ تدبر و تذکر ہو رہا. اور پھر کیا ہے کہ پیسے دے کر قرآنوں کو خریدا جا رہا, نعوذ باللہ. کیا ہے, بزنس بن گیا ہوا ہے, قرآن کو خریدا. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے ایک سٹوری بھی سنائی تھی, یاد ہے آپ لوگوں کو, کہ میت کے ٹائم پر جو ہے قرآن جو ہے پڑھا گیا, اور پھر کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے جب قرآن پڑھ لیا, بخشنے کی باری ہے, تو انہوں پہلے بولے دیکھو بخشنے سے پہلے ذرا پیسوں ویسوں کی باتیں کر لیں گے, ٹھیک ہے, پیسے کی بات کر لیں گے. اور کیا ہے کہ بھائی میں اتنے پیسے لوں گا, اتنے 1000 روپے, سمجھے 10,000 روپے, کچھ ایسا. تو پھر انہوں بولے کہ 10,000 بہت زیادہ ہو گئے, 10,000 کیسا, 7,000 لے لو, 6,000 لے لو. اب وہ چکرا, کیا چکا رہے ہیں, قرآن کو چکا رہے ہیں, قرآن کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے, نعوذ باللہ. تو پھر انہوں بولے اب ایسا بولتے نا, نہیں دیتے نا, اگر میں 10,000 جتنے بولا نہیں دیتے تو جان دو میں پوری قرآن جتنی بھی پڑھایا تھا سب لے کے چلے جاتا ہوں. کیا ہے, قرآن لے کے چلے جاتا ہوں میں. تو انہوں بولے اللہ اللہ نہ کرو, ہمارے جو ہے بیچارے مرحوم کو جلدی جو ہے بخشنے کا ایسا نہ کرو ظلم, جان دو تمہاری نہ کو میری نہ کو, 8,000 میں بات مان لو. ہاں, تو پھر قرآن کی جو ہے بات 8,000 میں مان لی گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو پھر وہ مولانا صاحب ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ وہ فلاں جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر پھر وہ تمام انبیاء سے لے کر پھر تمام صالحین سے لے کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھر صحابہ سے لے کر وہ پھر وہ بزرگ یہ بزرگ ان سے لے کر یہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دو. پہلی چیز یاد رکھیے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو ہے انبیاء اکرام, کوئی آپ کے ٹوٹی پٹی پڑی ہوئی قرآن کے کوئی مستحق نہیں ہے, کوئی مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو درود پہنچاتے جا رہا, ہر ایک انسان اپنی اتحیات میں درود پڑھتا ہے, ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو جو ہے پہنچاتے ہیں, اور تمام صالحین کو جو ہے اتحیات میں پہنچایا جاتا ہے, عبادک الصالحین بول کے, تمام زندے مردے جو بھی ہے. تو آپ کی یہ ناقص قرآن کے کوئی محتاج نہیں ہے, آپ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ جو ہے ایک ویڈیو میں دیکھی, ایک مولانا صاحب سے جو ہے کوئی ایک محترمہ پوچھ رہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام اس کو کر کے جو ہے پہنچا سکتے کیا, ڈیوائڈ کر کے پہنچا سکتے کیا. تو پھر انہوں یہ بولے کہ دیکھیے بھائی ایسا اگر آپ پہنچائیں گے نا آدم علیہ السلام سے تمام لوگوں کو, تو کچھ علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہتے, کچھ علماء اکرام کا, ٹھیک ہے یہ صحیح بات نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا ہے کہتے کہ جو ہے وہ جو ثواب ہے نا ٹوٹل, فار ایگزامپل قرآن کا ٹوٹل ثواب 1,00,000 ہے, اوکے, اور 1,00,000 کو کیا کرتے کہتے پورے انسانوں میں ڈیوائڈ کر کے تھوڑا 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 سب کو بانٹتے کہتے. پھر دوسرے علماء اکرام کا یہ قول ہے کہتے اس کے متعلق, کہتے اسی لیے میں بول رہی ہوں کیونکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے اور ایسی جو ہے من گھڑت باتیں بتائی جاتی ہے. کچھ علماء اکرام کا یہ کہنا ہے, بول رہے یہ کہ جو ہے نہیں پورا ثواب سب کو مل جائے گا. تو یہ مطلب مذاق اڑا رہی ہے, ایسے باتیں علماء اکرام کی زبانوں سے, ایسی باتیں جو ہے مناسب بھی لگتی, عجیب لگ رہا تھا مجھے ایسی باتیں سن کر, اور ہنسی آ رہی تھی, انفیکٹ بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی کہ یعنی کہ چھوٹا 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 سب کو بانٹ کے مل بانٹ کے کھا لو بولے جیسا, مل بانٹ کے جو ہے سب کو اجر پہنچا رہے, اور ہمارے نعوذ باللہ یہ چھوٹے چھوٹے اجروں کے مستحق جو ہے ہمارے انبیاء اکرام ہے, نعوذ باللہ. تو یہ تمام جو عمل ہے یہ بدعتی عمل, یہ کیا ہے, بدعتی عمل ہے, قرآن کے مقصد کے خلاف جانا کا ہے. قرآن کا مقصد ہدایت ہے زندوں کے لیے, پڑھنا ہے, اپنی ہدایت لینے کا ہے. اور آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہ تو کتنا آسان ہو گیا نا, فار ایگزامپل بہت آسان ہو گیا یہ بات کہ اگر ایک انسان جو ہے امیر ہے فار ایگزامپل, تو وہ جو ہے جانے سے پہلے اپنی زندگی میں جو ہے کچھ لوگوں کو جمع کر لے اور ان کو جو ہے پیسے دے دے, اور ان کو جو ہے ہر مہینہ پیسے کا انتظام کر دے, اور بولے کہ دیکھو میں مر جاؤں گا نا تو تم کو ہر مہینہ اتنا جو ہے میرے کو پڑھ کے بخشنا ہے. یعنی کہ انفیکٹ ایک سرونٹ رکھ لیں آپ, ایک میڈ رکھ لیں, ایک نوکرانی رکھ لیں جو حافظہ ہے, اور اس کو جو ہے بس روز اس کا کام ہے کہ قرآن پڑھو بخشو, قرآن پڑھو بخشو, قرآن پڑھو بخشو. اور مزے سے جو ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں چاہے جیسے بھی عمل کر لے, اس کو جو ہے وہ نوکرانی جو ہے قرآن پڑھ کے بخش کے جو ہے پہنچاتے جا رہی. کیا ہے یہ مذاق ہے یہ قرآن کا, کہ اس طریقے سے کیا ثواب ملتا ہے کہ ایک انسان, آپ سوچ کے دیکھیے کہ اگر اپنی زندگی میں اگر قرآن پہ عمل نہیں کرا اور دوسرے جنے اس کو پڑھ کے بخش رہے تو اس کو فائدہ ہوگا, اور ایسا کرنا چاہیے. تو آپ کو ہم کو یہ کرنا ہے کہ زندگی میں جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے. اس کے بعد کوئی آپ کو پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ثواب.
آپ کو خود بخود اپنے نیکیوں کا، آپ کا خود بخود اپنے ثواب جاریہ کے جو کام آپ علم نافع جو لوگوں کو پہنچائے وہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی اب میرے جو ہے جیسا میرے والدہ کا انتقال ہوا، اب میں کیا کروں؟ میرے کو کرنا ہے ان کے لیے کچھ، میں ان کے لیے تڑپ رہی ہوں، میں ان کو یاد کر رہی ہوں، میں ان کے لیے بہت تڑپ رہی ہوں کہ میں ان کو فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہوں۔ کیا کر سکتے؟ آپ نیک بن جاؤ، ان کو خود بخود فائدہ پہنچتا، پہلی چیز۔ اور دوسرا، آپ ان کو جو ہے آپ ان کے لیے دعا کرو، دعا کافی ہے ان کے۔ دعا کیسا گفٹ کے طور پہ پہنچتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، ان خود پریشان ہوتے جاتے ہیں، اور پھر آپ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ پہلے تو دعا کرنا ہے، دوسرا کیا کریں گے بھائی؟ اچھا دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کریں گے، درود پڑھیں گے اور آپ دعا کریں گے۔ اب دوسرا دعا کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صدقہ کریے ان کے لیے، سوری ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کریے ان کے لیے، کوئی بھی طریقے کا صدقہ۔ ہر صدقے میں جو ہے آپ، اچھا آپ جو ہے اپنے لیے صدقہ کریں، فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ تعالیٰ میری اولاد بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اس کے اندر بھی آپ اپنے مما کا نام لے لیں، آپ اپنے ابو کا نام لے لیں، تو آپ کا بھی صدقہ ہوگا، ان کو بھی صدقہ ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک 10 روپے صدقہ کر رہے نا، آپ یہ بولو اللہ تعالیٰ میرے مما ابو ساس سسرے دادی نانی تائی پردادی پوتی انہیں وہ یہ جو بھی کون جو بھی انتقال ہو گیا سب کے نامہ لے کے نیت کرو، سب مرحومین بول دو، آپ سب امت مسلمہ بول دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے خزانے ہیں، یہ جو مولانا صاحب ابھی جو بولے ویسا نہیں ہے کہ ڈیوائڈ ہو کر جائے گا، بلکہ آپ کے مما کو بھی پورا ملے گا، آپ کے ابو کو بھی پورا ملے گا، آپ کو بھی پورا ملے گا، اور آپ کے تمام مرحومین جتنے ہیں سب کو پورا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ سب کی نیت کر لو، آپ ایک صدقے میں سب کی نیت کر لو۔ اور آپ کیا ہے بہترین موقع ہے، کھجور بانٹیے نا، آپ اپنے والدین کے لیے کھجور بانٹیے، بیوہ یتیم کی جو ہے کوئی بھی جو ہے کفالت کر لیجیے، کسی کی فیس بھر دیجیے، کسی کے گھر میں راشن ڈلا دیجیے، پڑوسی کی جو ہے آپ مدد کر دیجیے، اور پھر ثواب جاریہ کے کاموں کی کوشش کریے۔ ثواب جاریہ خاص طور پہ جو جاری رہنے والے، جیسا کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مکتب بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، کوئی جو ہے بچے کی جو ہے ایجوکیشن کی فیس دے دینا، کوئی جو ہے پانی کا انتظام کر دینا، کوئی بھی پبلک فائدے کے جو ہے کام، ایک جھاڑ لگا دینا، اس کے جھاڑ کے نیچے جو بیٹھیں گے اس کا پھل کھائیں گے یا اس کا سایہ استعمال کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی اسکول، کوئی ہاسپٹل، کوئی ریسٹ روم، کوئی بھی چیز جو ہے آپ بنا دیجیے، روڈ بنا دیجیے۔ کئی ایسے جو ہے جگہیں ہوتی رہتی جہاں پر روڈ جو ہے برا حال رہتا، اب ہم کیا بولتے ہیں، ہاں ہم کہیں کو کرنا، ہمارے کو بے حسی رہتی، ہمارے کو کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ آپ اپنے پیسوں سے روڈ بنوا دیجیے، آپ کو انشاءاللہ جتنے لوگ اس کے اوپر پیروں سے جو ہے چلیں گے، قدم رکھیں گے، ہر ایک جو ہے جانور یا انسان، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ ہے، آپ یہ کر سکتے۔ آپ کو کئی کو قرآن پڑھ کے بخشنے کا کہیں آپ کے پاس کتنے دوسرے آپشن اللہ تعالیٰ کھولے میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اتنی چھوٹی سی دعا، ہلکی سی دعا اپنی زبان سے نکالیے آپ، ختم۔ آپ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بولے تو وہ آپ کے والدین چاہے زندہ ہو چاہے ان کا انتقال ہوا ہو، دونوں بھی طریقے سے دونوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو آپ سوچئے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آپ یہ سوچئے میرے مما، میرے ابو، میرے ساس، میرے سسر، میرے مما ابو کے جو ہے والدین، میرے ساس سسر کے والدین، ٹھیک ہے، یہ تمام، اور پھر آپ کے جو بھی اور ہے سب کو آپ جو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ دعا کریے، نیت کریے، اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے رحم کرے گا، سب کو رحم کرے گا۔ خاص طور پہ تو ایکچولی والدین کے لیے ہے، آپ دوسری دعائیں جو ہے دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری آپ جو بھی دعا ہے، اللہم ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین، اب یہ ولی المؤمنین میں آپ کے تمام رشتہ دار آ گئے، تمام امت مسلمہ کے جو ہے مرحوم آ گئے، تو یہ کام کریے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا گیا نا، اگر ان کے روزے رہتے ہوئے ہیں، حج رہتا ہوا ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ، یہ کریے آپ، پر یہ بغیر دلیل کے یہ بدعتوں کے اوپر عمل کرنے سے ہم کو تو کوئی فائدہ، ہمارا بھی ان کو تو اجر نہیں ہوگا، ہمارے کو بھی جو ہے گناہ۔ قرآن پڑھ کر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے غور سے سنیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ کے گناہ کماتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ کے گناہ کماتے، اور وہ ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کو غلط طریقے سے جو ہے اس طریقے کا عمل کرتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھیے کہ یہاں پر ایک آخری عقلی بات، ایک عقلی دلیل میں آخری دے رہی ہوں، اس کے بعد اپن اینڈ کریں گے کہ آخری دلیل یہ ہے کہ سوچ کے دیکھیے کہ ہمارے پاس حدیث میں، قرآن کے اندر اور حدیث میں جو بھی بات آئی ہوئی ہے نا، اس کا اتنا ڈیٹیل حدیث ہم کو ملتے ہیں، پوری پروسیجر کا، حج ہے پورا پروسیجر کا ڈیٹیل، روزہ ہے پورے ڈیٹیلز، زکات ہے پورے ڈیٹیلز، نماز ہے پورے ڈیٹیلز۔ اگر یہ جو ہے واقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تو پھر اس کے پوری ڈیٹیلز ہم کو مل جاتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسا پڑھنا ہے، کیسا بخشنا ہے، کون سے دن بخشنا ہے، بخشتے وقت کیا پڑھنے کا ہے، کیسا بیٹھنا ہے، کیا سر پہ اوڑھ لینا ہے، کیسا وضو کر لینا ہے، سب کیا نام بول کے بخشنا ہے، کس کو اس کے اندر ملا لینا ہے، سب ہمارے کو پروسیجر ڈیٹیل میں مل جاتی تھی۔ پر آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی ڈیٹیل ہمارے کو کوئی حدیث میں اس کے بارے میں ملتی ہے؟ کوئی حدیث لٹک کے بھی آپ ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو ایسی جو ہے
حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ کو جو ہے اس طریقے سے قرآن پڑھ کے بخشنے کا ہے. ہاں البتہ ایصال ثواب کے لیے میں چیزیں بتا دی، دعا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور ان کے چھوڑے ہوئے کچھ عمل ہے جس میں صرف روزہ اور پھر آپ کو جو ہے حج کے بارے میں آتا ہے، وہ عمل آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ عمل کر کے ہم یہ بالکل نہیں بولنے کا ہے کہ دیکھو یہ تو نیکی کا بہت اچھا کام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، انہوں کرے نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم ان سے زیادہ شانے اور عقل مند ہے. نہیں، یہ ہمارے کو جو ہے عمل نہیں کرنے کا ہے. اور اس کے علاوہ اور ایک بھی عمل جو ہم کر سکتے ہیں البتہ قرآن پڑھ کے، وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے. کیا ہے؟ کوئی بھی نیک کام، قرآن پڑھو، صدقہ کرو، یا پھر ذکر کرو، کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد اگر آپ اپنے مرحوم کے لیے دعا کرنا چاہ رہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نیکی کرنے کے بعد دعا جو ہے جلدی قبول ہوتی ہے. تو کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد آپ دعا کریں گے. ہاں یہ بات کا خیال رکھیں کہ کوئی اجتماعی دعا نہیں، ایسا نہیں کہ 4 لوگ مل کے قرآن پڑھے اس کے بعد ہاں چلو بھائی ہاتھ اٹھاؤ اور اجتماعی دعا، ایسا نہیں، بلکہ طریقہ کیا ہے، آپ اپنے انڈیویجول آپ دعا کر لیں ان کے واسطے. تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کی یہ دعا قرآن پڑھنے کے بعد والی جو دعا ہے وہ درجہ اولا زیادہ جو ہے جلدی قبول ہوگی، نہ کہ ہم قرآن پہنچانا ہے. اور اگر انہوں ہمارے قرآن پڑھانے میں ذمہ دار تھے تو ڈیفینیٹلی اس کا اجر آٹومیٹکلی ان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو چلیے یہ ایک آپ لوگوں کا بہت بڑا ڈاؤٹ تھا جو آپ لوگوں کو کلیئر کرنے کا تھا. تو انشاءاللہ یہ ایک ہی کوشچن آج ہم لوگ ڈیل کریں، اس کے ساتھ ہم لوگ آج اپنی کلاس ختم کریں گے. تو اور پھر آپ سے جو ہے کل ملاقات ہوں گی، اور کل ہمارا سورہ رحمان رہے گا. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو آلریڈی اس کی انفارمیشن گروپ میں مل گئی تھی نا. میں چاہ رہی تھی کہ سورہ رحمان کو ہم لوگ جو ہے نیو ڈے سے اسٹارٹ کریں، کنٹینیو نہیں کریں بلکہ نیو ڈے سے جو ہے اسٹارٹ کریں. تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل سورہ رحمان ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے کثیر تعداد میں لوگوں کو انوائٹ کریں سورہ رحمان کے لیے اور سورہ واقعہ کے لیے. انفیکٹ یہ جو ہے ٹوین سوراز ہمارے جو ہے نا رہیں گے، تو بہت زیادہ انشاءاللہ ہم لوگ اسپیشل طریقے سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو پھر آپ یہ ٹوین سوراز کے لیے جو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ ہے، جوڑی بھی ہے، اس کے لیے جو ہے لوگوں کو انوائٹ کریں ضرور. اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بدعتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تمام جو پاسٹ میں اللہ تعالیٰ جو بھی غلط عمل ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے جو بھی لا علمی سے ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے اندر ایسا فرقان عطا فرمائے کہ ہم صحیح اور غلط کا فرق کر سکے. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ان کی اتباع کرتے ہوئے ان سے محبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے امت میں ہم کو شامل کرتے ہوئے انہی کا دامن پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ تو ہم کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلیے کل ملاقات کریں گے آپ لوگوں سے. اجازت دیجیے اس کے ساتھ. السلام علیکم.